ادب کی جو ایک چیز ہے نا، ادب یہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر چیز ہے. ادب عبادت کی لکھاں سال شیطان نے عبادت کی تھی، ایک لمحے کی اس نے گستاخی کی، ختم. بلعم بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا عابد و زاہد، اس کی خدمت میں اس کی ملفوظات لکھنے کے لیے ہزاروں لوگ قلم دوات لے کے بیٹھے ہوتے تھے. گل کرے تھے ایسی کوئی گل لکھی ہے دی، اتنا بڑا بلعم بن باعورہ. اچھا تھا کیا ہے؟ زمین پہ بیٹھا ہے، لوہے محفوظ کی تحریریں پڑھ لیا کرتا تھا، یعنی کہ اتنا قرب ملا تھا اس کو. لوہے محفوظ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی، بس ایک غلطی کر بیٹھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھا. وہ گستاخی کیا جی. بنی اسرائیل والے نا اس کے پاس آئے، کہنے لگے تو اللہ والا ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ذرا دعا کر. موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا نہیں، وہ اللہ کے نبی نے کیوں میری مت مارنی تسی. انہوں نے لالچ دی، عورت کی لالچ، پیسوں کی لالچ، وہ لالچ میں آ گیا. بگڑی تھی بیچارے کی. وہ ان کی شان میں نا الفاظ ادا کر گیا. اچھا جو ان کے خلاف بات کرتا وہ اسی کی قوم کے خلاف ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان لٹک گئی، زبان اس کی لٹک گئی، سب ولایت سلب ہو گئی اس کی، اور دھونس مارتا ہوا پہاڑوں کی طرف نکل گیا، کفر کے عالم میں مر گیا. کتنا بڑا عابد و زاہد. بے ادبی ایک لمحے کی، اللہ کو برداشت نہیں. بے ادبی تو برداشت نہیں نا. گناہ گار کی بخشش ہے. ایک فارمولہ ہمیشہ یاد رکھنا، گناہ گار لکھ گناہ کتنے ہون وہ دی بخشش ہے، گستاخ کی بخشش کبھی بھی نہیں ہے. گستاخ کی بخشش نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، گستاخی نہیں معاف کرتا. ماں باپ کو گستاخ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کسی گناہ کی سزا دنیا میں دے یا نہ دے اس کی مشیت ہے. ماں باپ کی نافرمان ہے نا، گستاخ، اس کی سزا دنیا میں ضرور دیتا ہے. تو بے ادبی کسی بھی. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ سے پہلے شرابی تھے بہت بڑے. ایک مرتبہ زمین پر کاغذ گرا ہوا تھا، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا. آپ نے اس کو اٹھایا، چوما، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پہ رکھ دیا. بس یہ عمل کیا انہوں نے. کتنا بڑا عمل ہے، دکھنے میں کوئی اتنا بڑا نہیں، چھوٹا سا عمل. ایسا عمل بندہ کہے گا کہ ایک ہی عمل ہے جی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا عمل تھا. ہاں، کوئی نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کی بڑی پذیرائی ہے، اور پکڑنے پر آئے تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہ چھوڑے اللہ، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے. اس دور کے ایک ولی تھے، بزرگ سوئے ہوئے تھے، عبادت کر کے سو گئے. خواب میں نا غیب سے آواز آئی کہ جاؤ بشر حافظ کو کہو کہ تو نے ہمارے نام کی عزت کی، ہم زمانے میں تیری عزت بڑھا دیں گے. انہوں نے سوچا کہ یہ کیا خواب ہے، وہ تو بہت بڑا شرابی ہے، میں کسی اور کے بارے میں ہوگا، نہیں ان کے بارے میں نہیں. پھر 2 نفل پڑے سو گئے. 3 مرتبہ یوں ہی آیا کہ ہمارا پیغام اسی بشر حافظ کے نام ہے، بشر کے نام ہے. حافظ تو اس وقت نہیں تھا نام ان کا، اور ہمارا پیغام اسی بشر کے نام ہے، جاؤ اس کو جا کے پیغام دو ہمارا. لوگ اٹھے، پتہ کیا بشر کہاں ہے. پتہ لگا وہ تو مے خانے میں ہے، مے نوشی کر رہے ہیں. ہاں جی کہ انہوں نے کہا جاؤ اندر جا کے بشر کو کہو کہ تیرے نام پیغام آیا. بلایا، آنے والے نے ان کو جا کے کہا جی تمہارے نام پیغام آیا ہے. پیغام آیا تو ہے، کس نے بھیجا ہے، جاؤ پتہ تو کر کے آؤ. شراب کے نشے میں مست ہیں، دھند دھت. بتانے والے نے کہا اس کو کہو رب کا پیغام آیا تیرے لیے. اور زمانے کے ولی تھے، بتایا نا فلاں بزرگ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں رب کا پیغام ہے. دوڑے ننگے پیری،
ہاں بھی کیا پیغام تمہارے لیے کہ تم نے کوئی اللہ کے نام کا ادب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، یعنی کہ تم نے ہمارے نام کا ادب کیا، زمانے میں تمہارا نام روشن کر دیں گے ہم۔ وہ شراب کی بوتل پھینکی ہے اللہ اکبر، ننگے پیر رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو تھا نا محبت میں ننگے پاؤں رہنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ کام کیا، رب نے کیا کام کیا؟ رب نے کام یہ کیا، کوئی جانور ان کی جس جگہ سے وہ گزرتے بولو براز نہیں کرتا، لد نہیں کرتا تھا، گوبر نہیں کرتا تھا، پیشاب گوبر نہیں کرتا تھا اس راستے میں، پتہ تھا یہاں پر اللہ کا ولی گزرنا ہے۔ تم اللہ کے ہو کے تو دیکھو، رب تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر دیکھو، پھر چمتکاریاں دیکھو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے۔ لو جی، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہیں جی، ایک گدھا تھا، اس نے نا پیشاب کر دیا، او ہو نہ کیا ہو نہ ہو، آج بشر فوت ہو گئے۔ حافی کہتے ننگے پاؤں رہنے والے کو، آپ کا نام ہی بشر حافی پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ایک دعا کروائی، دعا کی نا، قبول کی اللہ نے۔ آپ نے کہیں عرض کیا یا اللہ قیامت تک میرے ماننے والے جتنے بھی ہوں نا ان کو عذاب نہ دینا۔ اللہ نے فرمایا جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ امیر علیہ السلام نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھا ہے، ہم کو اے بشر حافی تم سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو بات یہ کہ ادب ہے، بس میرا تو جو خلاصہ ہے نا، میری دو چیزوں پر ہے، ایک عشق رسول اور ایک ادب۔ بس میری زندگی کا محور اسی دو چیزوں پر ہے۔ میری جو ہے گفتگو، میں اپنی پیر صاحب کی گفتگو کروں گا، اولیاء کرام کی گفتگو کروں گا، ختم ہونی ادب پہ اور حضور علیہ السلام کی محبت پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ادب کیا نا، عمر فاروق نے ادب کیا، عثمان غنی نے ادب کیا، علی المرتضیٰ نے ادب کیا، تو پھل دیکھو۔ ابو بکر تھے، صدیق اکبر بنا دیے، عمر بن خطاب تھے، فاروق اعظم بنا دیے ہیں، عثمان تھے، عثمان بن عفان، عثمان غنی ذو النورین بنا دیے گئے، علی تھے، مولا مشکل کشا بنا دیا گیا ان کو، ہیں حیدر کرار، شیر خدا، ہیں وہ بنا دیا۔ یہ ادب کی یہ ساری، یہ جتنی گفتگو کر لو، 100 سال گفتگو کرتے رہو، ادب نہیں اس کے اندر، سب برباد ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ پار کر دے اپنے بڑوں کا ادب، بس۔ بڑے نے کہہ دیا خیر کوئی بات پرواہ نہیں، بڑے نے کہا کوئی، چھوٹے نے کہا کوئی بات نہیں، بچہ ہے۔ ہمیں یہی سبق ملا ہوا ہے، بس اسی پہ رہنا ہے، بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا ادب چھوٹوں۔ سرکار علیہ السلام کا بھی تو یہی معمول تھا، پتہ کیا معمول تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مالدار صاحب بھی، سب سے زیادہ مالدار صاحب بھی، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے تمنا ہوئی کاش میں بھی غریب ہوتا، کاش میں بھی غریب ہوتا۔ ہوا یوں، ایک صحابی تھے حضور علیہ السلام کے، سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ محنت مزدوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے، وہ بھی وہ نا اپنے ہاتھوں کو نا کچھ چھپا رہے تھے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے سعد ہاتھ تو دکھاؤ۔ وہ ہاتھ دکھائیں تو وہ پھاوڑے چلا کر، کئی کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی کہتے ہیں، وہ چلا کر ان کے ہاتھوں پہ نا چھالے پڑ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیال زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، محنت مزدوری زیادہ کرنی پڑتی، تو چھالے پڑ گئے ہاتھ۔ قربان جائیں، غریبوں سے محبت کرنے والے، مسکینوں کا دکھ رکھنے والے، درد بانٹنے والے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔
کائنات کے والی ہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آگ، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تم اس کے طرفدار ہو آقا، تم اس کے مددگار ہو، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ سعد انصاری، وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے نہ اس کی قسمت پہ رشک آنے لگا، کاش میں بھی غریب ہوتا، میرے ہاتھ بھی چوم سکتا۔ تو شفقت کی ہے، محبت کی ہے، محبت بانٹتے تھے، ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے محبت۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی الحافظ القاری نعیم اختر نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، تمہارا ادب ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا پیار ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام آئے تو سخت تر، کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے چھوڑنا نہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں سخت تر، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، آپس میں پیار محبت۔ کفار اسلام اور کفر کی بات آئے پھر نہیں چھوڑنا، پھر سب سے آگے۔ لیکن جب اسلام جو ہے محبت سے پھیلا ہے، تلواروں سے نہیں پھیلا۔ تلواریں تو چند موقع پہ چلی ہیں، اس کے علاوہ کہاں چلی ہیں؟ 63 سالہ ظاہری زندگی مبارکہ ہے، کیا 63 سال ہی کیا وہ جنگ و جدل ہوتا رہا؟ نہیں، وہ تو جنگ و جدل روکنے کے لیے آئے۔ یہ تو ان کے لیے جو نہیں مانتے تھے، آؤ پھر تیار ہو، آؤ میدان چاہو، راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے، تو چھڑیا نہیں ہیں۔ تو یہ چیز ہے، ہر ایک سے ادب، ہر ایک سے پیار، ہر ایک سے محبت۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی تو سب پہ بھاری، اگر وہ نہیں ہے تو سب آری، سب بیکار ہے، کسی اس کا کوئی حل نہیں، اس کا کوئی اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھاؤ نہیں ہے۔ ہاں، بھاؤ اس کا ہے جو حضور علیہ السلام کی محبت ہو، اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا ہو۔ دیکھو پھر ہمارے نیارے ہو جائیں گے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے محبت کرتے ہو اور جس سے محبت کرتے ہوئے مرو گے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہاں، آخری بات ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کا پوچھنے والے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ حالانکہ صحابی ہیں، ان جیسی عبادت تو کسی کی کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن عاجزی کرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پلے تو کچھ نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تیرا یہی عمل تو یہ جنت میں لے جائے گا۔ جو جس سے محبت کرتا وہ مرے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھ لو، تم کسی سیاستدان سے محبت کرتے ہوئے مرو گے تو ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تم کسی اللہ والے سے، اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہوئے مرو گے، پھر دیکھو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہم تو غوث الورا سے محبت کرتے ہیں، ہم تو الیاس قادری سے محبت کرتے ہیں، بشر حافظ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اپنے استاد صاحب سے محبت کرتے ہیں، مفتی نعیم اختر صاحب سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ والہانہ سب سے بڑھ کر جانتے ہیں ان کو۔ اپنے پیر صاحب کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہستی میں کسی کو سمجھتا ہوں، وہ میرے استاد صاحب ہیں، مفتی نعیم اختر صاحب۔ انشاءاللہ ان سے محبت کرو، خیر ہو جائے، بیڑا پار ہے ساڈا، سانوں کا دی فکر ہے جدیاں وہ کہندے نا وہ ستہ ہی خیر ہونے جدا سائی مگر، ساڈے سائی نے نا وڈے نے ساڈے، خیر ہو جانی انشاءاللہ۔ سانوں کو کتی ہوا نہیں لگن دیں، پریشانی آتی بچا لیتے ہیں، مصیبت آتی ٹل جاتی ہے، دیو ہاں انہوں نے نال وسیلہ، دیکھو ٹلتی ہونے مصیبت، الحمدللہ۔ اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔